إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے جس دین کو جس شریعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا وہ کامل و اکمل و اتم بنا کر نازل کیا یعنی ایسی شریعت جس کے اندر کوئی ایسا رکھنا نہیں ہے جس کو آپ پورا کر سکیں کوئی ایسا ہول نہیں ہے جس کو آپ پورا کر سکیں کوئی ایسی کمی نہیں ہے جس کو آپ کو پورا کرنے کی ضرورت محسوس ہو نہ اس کے اندر زیادتی ممکن ہے نہ کمی ممکن ہے بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے قیامت تک کے لیے سیل کر کے نازل کیا گیا اور اس کے بارے میں حجۃ الوداع میں یہ آیت نازل ہو گئی سورہ مائدہ کی 3 آیت کہ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تم سے راضی ہو گیا اس دین کے اعتبار سے اسلام کے اعتبار سے دوسری کوئی آپ کی اپنی محنتیں طریقہ تپسیائیں غاروں میں رہنا رہبانیت کوئی بھی شکل سے تم مجھ تک پہنچنا چاہو گے خواہ وہ اپنی پوری زندگی گزار لے اس کوششوں میں اللہ نے کہا کہ میرے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اگر وہ اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے میں کوشش کرے گا کسی دوسرے کے اندر میری محبت چاہے گا کسی دوسرے کے اندر دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ قیامت تک ہم اسے قبول نہیں کریں گے تو یاد رکھیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا
جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو طریقہ جس مسئلے کے لیے بتایا وہی طریقہ اسی مسئلے کے اعتبار سے حل کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو حل موجود ہوگا۔ اگر آپ شریعت کے مطابق نہیں کوئی دوسرا حل کرنا چاہیں گے تو یاد رکھو نہ حل ہوگا نہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہوگی۔ تو اس حیثیت سے آپ کو ایک اہم ترین اصول دے رہا ہوں۔ اب اسی اصول کے گرد میں پورا خطبہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دنیا کے اندر قیامت تک آنے والے جتنے فتن، جتنے مصائب، جتنی پریشانیاں، جتنی ذلتیں مسلمانوں کو پیش آئیں گی، ان تمام کا حل بھی ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جیسے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ دیا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے سے آپ رب کی منوانا چاہیں گے تو نماز رد کر دی جائے گی۔ بعینہ ویسے ہی تم مسائل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حل کو چھوڑ کر دوسرے مسئلوں سے، دوسرے اپنے خیالات سے، اپنی فکروں سے، کبھی سیکولرزم سے، کبھی ریاستی اعتبار سے، کبھی کیپٹلزم سے، کبھی کارل مارکس سے متاثر ہو گئے، کبھی مفکرین سے متاثر ہو گئے، کبھی فلسفوں سے متاثر ہو گئے، کبھی کلامی باتوں سے متاثر ہو گئے، کبھی صوفیوں کے اقوال سے متاثر ہو گئے۔ اگر ان کے ذریعے تم اپنے مسائل کو پورا کرنا، حل کرنا چاہو گے، قیامت تک حل بھی نہیں ہوں گے، رب کی مدد بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اچھی طرح یاد رکھ لو، اصول یاد رکھ لو تو پھر سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ نماز ظہر 4، یہی وقت ہے، یہی سما ہے، یہی حالت ہے، لیکن رب نے فرمایا کہ جمعہ کی اگر تم ادا کرو گے وہ 4 نہیں 2 ہوگی۔ ارے بھائی افضل ترین دن ہے بھائی، جمعہ تو عام دنوں سے افضل ترین ہے۔ ظہر کی نماز کی پابندی سے زیادہ لوگ جمعہ کو آتے ہیں۔ جمعہ کے عام ظہر میں سری پڑھتے ہیں قرات، جمعہ میں جہری پڑھتے ہیں۔ یہ تمام نشانیاں تو اس بات کا عقل ساتھ دیتی ہے کہ ہم 2 نہیں بلکہ 6 پڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو نماز کے اندر رغبت پیدا ہو، اس کی شان ظاہر ہو۔ ہم 4 پڑھتے ہیں ظہر کے وقت میں، ہم 6 پڑھیں گے، اتنی بڑی پبلک جمع ہوئی ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول نے بتایا کہ 2 پڑھو، بس 2 ہی پڑھنا ہے۔ بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں بھائی، نہیں 2 ہی پڑھنا ہے۔ خود میں تقریباً 700 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہوں، رات کا نکلا ہوا اب پہنچا ہوں۔ اب میں کہوں کہ اتنا لمبا سفر صرف 2 رکعت نماز کے لیے؟ نہیں، 2 رکعت ہی قبول ہوگی۔ اگر تم 4 پڑھو گے قبول نہیں ہوگی، حالانکہ کوئی غلط کام نہیں کیا تم نے اس میں زیادہ سجدے کیے، زیادہ رکوع کیے، فاتحہ زیادہ پڑھے، قرات زیادہ کی، نہیں قابل قبول اور حل بھی نہیں ہے اس کا۔ اگر وہ کوئی 4 پڑھ کے پوچھتا ہے جمعہ ادا ہو گئی تو کوئی فقیہ کوئی بھی ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، سیدھی بات بولے گا کہ نہیں ادا ہوئی۔ کیوں جی نہیں ادا؟ رسول نے 2 ہی بتایا اور اس طریقے پر ہی بتایا، بس مسئلہ ختم۔ تو یاد رکھو مسئلے کا حل اصل میں طریقہ نبوی ہوگا، اور وہ طریقہ نبوی پر ہی آپ کو رزلٹ بھی ملے گا، رب کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ تو ایسے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے، زندگی کے ہر شعبے کو بتانے کے لیے آئے تھے۔ سورہ احزاب میں کیا فرمایا؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ہر فیلڈ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، سب سے بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے زندگی میں۔ زندگی کا ہر فعل، ہر پریشانی، ہر مصیبت، خواہ وہ انفرادی ہو اجتماعی ہو، سب کا حل
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں دے دیا. اس حل کی تلاش میں اسی طرح کرو گے اور وہی کچھ کرو گے، حل کا نتیجہ بھی نکلے گا، رب کی طرف سے رحمت بھی نازل ہوگی. موجودہ دور کے جتنی پریشانیاں ہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق دے ہم سب کو. اگر آپ پڑھیں گے تو تمہارے لیے کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس میں آپ پریشان ہو کے کھڑے ہو جائیں کہ بھائی مجھے اسلام میں اس کا حل نہیں ملتا ہے. بعینہ. اسی طرح آج کے فلسطین کا مسئلہ بھی ہے جو میری اہم ترین ٹاپک ہے. میں ابھی جمعہ کے خطبے میں داخل نہیں ہوا، میں تو تمہید باندھا کہ آپ سننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. بس سننے کی آپ استطاعت دکھائیں، سننے کے لیے آپ ہمتن گوش بنے. میں آپ کو چند منٹوں میں اس کا حل بتاؤں گا جو پوری دنیا پریشان ہے. آج فلسطین پہ جو کچھ نازک موقع آیا ہوا ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو آئے دن آج ہی نہیں ہے، اس سے پہلے کئی مرتبہ علی الاعلان وہ حملہ کر چکا ہے اسرائیل، اور آج غزہ پہ کیے ہوئے تقریباً 3 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں. اور حالات یہ ہیں کہ وہاں بچے اور وہاں عورتیں اور وہاں مظلوم، بلکہ وہاں مریض کو تک چھوڑا نہیں جا رہا ہے. اور پوری دنیا چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے. لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہے ہمیں پتہ دیتی کہ یہاں سے وہ ظلم ختم ہو جائے گا اور اللہ کی مدد آ جائے گی، مسئلہ سالو ہو جائے گا. تقریباً 75 سال سے چل رہا ہے. ہاں 1948 14 مئی 1948 کو اسرائیل قائم ہوا. 14 مئی 1948 to 2023 آپ ملا کے دیکھ لیجئے، 75 سال 75 ایئرس ہو چکے ہیں، جس میں 3 بڑی بڑی عرب ممالک کی جنگیں بھی ہو چکی ہیں. لیکن نہ کوئی مدد آئی، نہ اسرائیلیوں کے پاس سے چھٹا، نہ فلسطین میں امن قائم ہوا. 1 سال 2 سال نہیں، 75 ایئرس کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں. ہر وقت جب بھی حملہ ہوتا ہے دعائیں قنوت پڑھتے ہیں، لوگ دعائیں کرتے ہیں، لوگوں کے اندر جذبہ ابھرتا ہے، ادھر ادھر میٹنگیں ہوتی ہیں، آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، اپوز کرتے ہیں اور اسی طرح کنڈیم کرتے ہیں. لیکن کوئی چیز نہ بدلی نہ بدلتی دیکھی، پھر وہی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں واپس فلسطین پھر عطا نہیں کرے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ 100% عطا ہوگا. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ دوبارہ فتح نہ ہوگا. یہاں پر دجال کو حضرت عیسیٰ لد کے مقام پہ قتل نہیں کریں گے اور اپنی تلوار پہ اس بدبخت کا خون نہیں دکھائیں گے. اور لد وہی مقام ہے جو تل ابیب میں، جو کہ اسرائیل کا کیپٹل ہے، اس کے ایئرپورٹ کے ایک ایریے کا نام آج بھی لد ہے. یہی لد حدیث کے اندر آیا ہے کہ اسی لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے اور اپنی قتل سے اس کے خون کا جو دھبا تلوار پہ لگا ہوگا وہ اٹھا کے بتلائیں گے. ہو کر رہنا ہے، اس کے بغیر قیامت قائم نہیں ہوگی. لیکن اب کیا ہوگا؟ کس نظریے کے تحت، کس طریقے کے تحت، کس منہج کے تحت، اس کو ہم کو دیکھنا چاہیے. کیا یہ ہمارا قومی ایشو ہے؟ ذرا یاد رکھو اچھی طرح جو باتیں میں بتا رہا ہوں. کیا یہ ہمارا قومی ایشو ہے؟ کیا یہ ہمارا وطنی ایشو ہے؟ کیا یہ ہمارا عربوں کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ ہمارا قوم یا وطن کا مسئلہ ہے؟ ہاں کیا سمجھتے ہیں؟ نہ، یہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے. یہ خالی فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں، یہ پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اور یہ دینی مسئلہ ہے، دنیاوی مسئلہ نہیں، قومیت کا مسئلہ نہیں، عربوں کا مسئلہ نہیں، یہ پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. تو یاد رکھو ہمارے اندر بھی یہ شعور ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. اب میں آپ کو لے چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، کعبۃ اللہ بھی مشرکین مکہ کے انڈر میں تھا. یاد رکھو
کعبۃ اللہ بھی حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے، مسجد اقصی بھی حرم ہے۔ ہاں، کعبۃ اللہ میں ایک نماز غیر مساجد میں پڑھنے کی ایک نماز، عام مساجد میں پڑھنے کی ایک نماز کعبۃ اللہ میں پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں پڑھی جائے تو 1,000 نماز کا ثواب ہے۔ بیت المقدس مسجد اقصی میں پڑھی جائے تو 250 نمازوں کا ثواب ہے۔ بعض روایات میں 500 کا بھی لفظ آیا ہے، صحیح تر روایت 250 نمازوں کا ثواب ہے۔ ایک حرم وہ بھی ہے، ایک حرم یہ بھی ہے، ایک حرم مدینہ بھی ہے، لیکن قدیم حرم مسجد اقصی اور کعبۃ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے کعبۃ اللہ کو قبلہ نہ بنایا بلکہ بیت المقدس کو بنایا، حتیٰ کہ مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد بھی 16 یا 17 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بیت المقدس کو بنایا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل کی کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ اب مسجد حرام کی طرف پھر جاؤ تو پھر وہاں سے قبلہ بیت اللہ ہوا، تو بیت المقدس سے بیت اللہ ہونے پر ہی ہمارے ہاں مشہور ہے کہ مسجد اقصی قبلہ اول ہے اور دوسرا قبلہ حرم ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آدم کے زمانے میں جو قبلہ حرم تھا وہ اصل میں کیا تھا؟ وہی حرم تھا جو کعبۃ اللہ تھا۔ عصر نو ابراہیم علیہ السلام بنانے کے بعد جو قبلہ تھوڑی دنوں کے لیے یا سالوں کے لیے تبدیل ہوا وہ بیت المقدس تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی ایام میں اسی کی پیروی کی، پھر اللہ نے قیامت تک کے لیے قبلہ بیت اللہ کر دیا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ کی روایت غور سے سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ کون سی تھی؟ فرمایا بیت اللہ۔ فرمایا دوسری؟ فرمایا مسجد اقصی۔ پوچھا کتنے سال تھا دونوں کا وقفہ؟ فرمایا 40 سال کا۔ فرمایا 40 سال کا۔ تو اس سے معلوم ہوا حضرت ابراہیم جو عصر نو کعبۃ اللہ کو بنائے، ان کے بعد ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب نے بیت المقدس کو بنایا۔ تو دادا اور پوتے میں 40 سال کا عرصہ بالکل پرفیکٹ ذہن مانتا ہے۔ تو پہلے بیت اللہ بنا، پھر حضرت ابراہیم ہی کے بیٹے پوتے حضرت یعقوب ہیں، انہوں نے بیت المقدس بنایا، اور انہی کی نسل میں آنے والے ٹاپ لیول کے نبی بھی اور دنیا بھی، بادشاہوں میں بھی ایسا کوئی بادشاہ نہیں گزرا جو حضرت سلیمان ہیں، انہوں نے اس کو واقعتاً تعمیر کیا۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں وہ شان، جس شان سے وہ گنبد ہے، خاص حبۃ الصخرہ جسے کہتے ہیں، وہ حضرت سلیمان نے اس کو تعمیر کیا، وہ ہائٹ، اور اس میں باقاعدہ جنات بھی حصہ لیے، حتیٰ کہ تکمیل کا وقت قریب آیا، موت کا وقت بھی قریب آ گیا۔ اللہ نے کہا کہ سلیمان ہم تم کو بلانے والے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اے اللہ، پھر تو یہ مقدس، یہ تعمیر، اگر میں آخری وقت میں مر جاؤں پھر یہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اللہ نے کہا اس کا انتظام ہم کریں گے۔ ہاں، فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موت الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ۔ کیا ہوا؟ وہ ایک ٹیک پہ یوں لکڑی پہ ٹیک لگا کے کھڑ کے دیکھ رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے، جنات بھی بندھن بن رہے تھے، جنات بھی شامل تھے، انسان بھی شامل تھے۔ اللہ نے کہا کہ آپ کو ہم موت تو وقت مقررہ پہ دیں گے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، آپ اسی لکڑی پہ ٹیک لگا کے کھڑے رہیں گے ایسے ہی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو۔ نہ جنات کو معلوم ہوا نہ انسانوں کو معلوم ہوا، بندھن چل ہی رہا تھا۔
کئی دن گزرے جب تک کہ بندھن مکمل نہیں ہوا، تب تک اللہ نے جس لکڑی سے انہوں نے ٹیک لگایا تھا، اللہ کہتا ہے تأکل من سأتہ، کہ وہاں ہم نے دیمک لگا دی اس لکڑی کو کہ کھاتے جاؤ۔ جیسے ہی پوری تکمیل ہوئی وہ لکڑی جو دیمک لگی تو دیمک کھاتی 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 پوری لکڑی کھوکھلی ہو گئی۔ جیسے ہی ادھر کام مکمل ہوا ویسے ہی حضرت سلیمان دھڑام سے نیچے گر پڑے۔ تب جا کے جنوں کو معلوم ہوا ارے حضرت سلیمان تو پہلے ہی وفات پا چکے۔ اللہ کہتا ہے فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ جنوں نے کہا کہ اگر ہم کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا تو ہم یہ دراصل اس عذاب میں، اس پریشانی میں، اس تکلیف میں نہ رہتے۔ اس سے معلوم ہوا جنات تو غیب نہیں معلوم۔ انہیں مشائخ بولتا میرے پاس جنہ ہی میں معلوم کر رہا، جنہ کو معلوم دینا تجھے کیا معلوم ہوگا؟ کون سے مشائخ کو کیسے؟ جنوں کو قرآن کہہ رہا اللہ کانوا یعلمون الجن، اگر ان کو غیب معلوم ہوتا ما لبثوا فی العذاب المہین، یہ ایسے پریشان اور ہیوی، یوں سمجھو مہین کا مطلب ہے ذلت آمیز، یا ایسے مشقت والے کام میں ہم پڑے نہ ہوتے۔ تو غرض معلوم کیا ہوا، یہ بھی ایک حرم، وہ بھی ایک حرم، یہ مقدس جگہ پہلی نمبر 1 پہ، پھر مسجد نبوی 2 پہ، نمبر 3 پہ مسجد اقصی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے وہی کیفیت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اسرائیل اندر بیٹھ کے کنٹرول کر رہا ہے، یہی حالت مشرکین مکہ کی تھی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکالا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سیرت کے اندر۔ اب میں ایک بات بہت چھوٹا سا سوال کرتا ہوں سمجھنے کے اعتبار سے۔ کعبۃ اللہ مشرکوں کے انڈر میں، کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت، آپ کو پتا ہے وہ بھی 360 ہی کیوں، 370 کیوں نہیں، 380 کیوں نہیں، 400 کیوں نہیں، 500 کیوں نہیں؟ یہ روایت میں ہے کیوں کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ میں؟ پتہ ہے آپ کو؟ ہم کو کیا پتا، ہم تو جلدی جلدی نماز ادا کرنے کے لیے آخری ٹائم کو آتے ہیں، جیسے کوا ٹھونگ مارتا ہے ویسے جلدی جلدی ختم کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم کو اسلام سے کیا لینا دے؟ ہم کتنا وقت صرف کرتے ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے، کتنا پڑھتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے افراد میں کتنے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی سیرت کو یاد کی ہو؟ امہات المومنین کتنے ہیں؟ ان کے نام کیا ہیں؟ ہم کو کیا پتا؟ ہاں ہمیں یہ پتا ہے کہ آج کے ماحول میں کیسے بزنس کرنا ہے، کیسے ایک دوسرے کی کیا ہے بزنس کو گرا کے اپنے بزنس کو آگے لے جانا ہے، کیسے ایک دوسرے کو دھوکہ دے کے چیز خریدنا ہے۔ اس میں اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک تو کیا ہے چھوٹ جائے، کوئی دو، لیکن عموماً اس میں اپنی ذہنیت لڑاتے ہیں۔ نئے نئے موبائل کیسے ایپ اس کے اندر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، نئے نئے موبائل کیسے استعمال کرنا، اس پہ تو ہماری محنتیں لگی ہوتی ہیں، اسلام پہ نہیں۔ تو یاد رکھو 360 اصل میں قمری اعتبار سے 360 دن بنتے ہیں، ہاں شمسی اعتبار سے ہمارے 360 پر 5 دن ہے ایک سال کے، لیکن قمری اعتبار سے ہمارے 360 دن بنتے ہیں۔ ان کا ہر دن کا ایک بت تھا، سال کے 360 دن کے ایک ایک بت تھے جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے اندر۔ ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کیا نہیں بولتے، کیا نہیں بولتے؟ آؤ تحریک چلاؤ، ہاں آؤ ہم مظلوم ہیں، آؤ ہم جہاد کریں گے۔ آپ کو دیکھیے کوئی سیرت کا ایک باب مجھے بتائیے اللہ کے رسول نے مکے میں نعرہ لگایا ہو؟ نہیں۔ کرنے کا کام کیسا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ توحید کا نعرہ بلند کیا، شرک کو مٹانے پہ لگے رہے، حتیٰ کہ 13 سال اسی پر رہے، یہاں تک کہ مار کھایا مار کھایا مار کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جینا مشکل ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، وہاں پر پھر شرک کی مٹانے کے لیے ہی غزوہ بدر ہوئی،
غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، صلح حدیبیہ ہوا 6 میں، 7 میں خیبر ہوئی، 8 میں مکہ فتح ہوا، 9 میں تبوک ہوئی، 10 میں حجۃ الوداع ہوا، 11 میں وفات ہوئی، اور 10 کے اعلان میں اللہ کے رسول نے اعلان عام کر دیا کہ اب کوئی عرب کے اندر یہودی نہیں رہے گا، کافر نہیں رہے گا، اور انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ یہ مشرکین ناپاک ہیں، پھر اس کے بعد مسجد حرام کے اندر یہ لوگ داخل نہیں ہوں گے۔ تو طریقہ کیا ملا؟ واپس فلسطین کیسے ملے گا؟ طریقہ یہ کہ یہ اسوہ رسول کے اندر وہ طریقہ ہے، توحید پہ کام کرو، شرک کو مٹاؤ۔ ایک بہترین جماعت بناؤ، اس جماعت کے اندر نیکی اور بلندی اس حد تک ہو کہ ان کے پاس بے حیائی نہ ہو، ان کے پاس بددیانتی نہ ہو، ان کے پاس اعلیٰ تقوی، اعلیٰ کردار ہو۔ اس کردار کو لے کر پورے کے پورے عالم میں اسلام اور توحید کا ڈنکا بجاؤ، تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہ واپس کر دے گا جو غیر مسلم چھینے ہوئے ہیں۔ یہی طریقہ نبوی ہے ہمارے لیے، یاد رکھیے۔ آج ہمارے بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں، لیکن ان میں ایک لفظ توحید کا نہیں ہے، ایک طرف اللہ کو بلانے والے نہیں ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر شرک آ گئے، ہم مسلمانوں کے اندر درگاہوں کی پوجا پاٹ آ گئی، ہم مسلمانوں کے اندر غیر اللہ کو پکارنا آ گیا، ہم مسلمانوں کے اندر قبر پرستی عام ہو گئی، ہم مسلمانوں کے اندر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے والے عام ہو گئے۔ کوئی یا غوث کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی یا قادر کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی ولی کا نعرہ، کوئی علی حجویری کو، کوئی حسنین کریمین کو، کوئی یا علی کو۔ اس طرح علل اعلان شرک عام ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے باشندے ہوں یا عالم اسلام کے دوسری، ان کے اپنے جو بابا ہیں، جو پیر ہیں، ان کو وہ پکارتا ہے۔ اصل میں یہ مصیبتیں اسی واسطے ہم پر آئی کہ ہم ایک اللہ کی توحید کو چھوڑ دیے اور غیروں کو اللہ تبارک و تعالی کا مد مقابل بنائے، تو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ آؤ سب مل کے اللہ کی رسی قرآن کو پکڑو اور اس توحید کو پکڑو اور لا الہ الا اللہ پر کامزن ہو جاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، درگاہوں کو مٹاؤ، حتیٰ کہ کم از کم عملی اعتبار سے ہندوستان کے اندر کوئی ایک درگاہ مٹا کے دکھلا دو مسلمانوں، فلسطین پر اسرائیل کے حملے کرنے کی ہمت ختم ہو جائے۔ یہ میرا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ جاوید نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر حق ہے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے یہ غالب ہو کر رہیں گے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ کمیونسٹوں کے، ہم نے کیا کیا؟ مفکرین کے، ہم نے کیا کیا؟ اخوانیوں کے، ہم نے کیا کیا؟ غیر فکری افکار، غیر اسلامی فکری افکار، ان سب کو لے لیا اور نعرے لگاتے ہیں کہ فلسطین میں ہو رہا، یہ ہو رہا ہے، غزہ پہ یہ ہو رہا ہے۔ نہیں، پلٹ کے اگر اللہ کی مدد آنی ہے تو توحید پہ تمہیں کام کرنی ہوگی۔ اصل اصول تو توحید پر کام کرنا ہے، اس کے نتیجے میں تمہیں امن ملے گا، اس کے نتیجے میں تمہیں خلافت ملے گی، اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ کی رحمت ملے گی۔ یہ میرا اپنا قول نہیں ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، دیکھیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ سورہ نور کی آیت فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے وعدہ کرتا ہے، خاص طور پر تم میں سے، وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کریں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ جیسے ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو، صحابہ کو
خلافت دی ویسے ہی ہم تم کو بھی خلافت دیں گے. ہاں تمہیں کو وارث بنائیں گے, تمہیں کو دنیا کی حکمرانی دیں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, خوف کے بعد ہم تبدیل کر دیں گے تمہارے لیے سارے جہاں کو امن میں. کہیں لڑائی نہیں, کہیں فتنہ نہیں, کہیں دراصل کیا ہے ایک دوسرے پر چڑھاؤ نہیں, کہیں مار نہیں, امن ہی امن. لیکن شرط کیا ہے, کب ہوگا یہ؟ فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. دیکھو صرف میری ہی عبادت کرنا ہے, میری بات کسی کی عبادت ہو, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ کرو گے تو ہم تمہیں امن دیں گے, ورنہ امن تم کو کہیں نصیب نہیں ہوگا. لاکھ پکار لو, لاکھ پکار لو کہ ہم ذلیل ہیں, ہم فلاں ہیں, ہمارے پاس کیا ہے فوجی طاقت نہیں, ہمارے پاس ہمارے حکمران کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ سب کا سب یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر شرک آ گیا. توحید پر کامزن ہو, اللہ کی مدد آئے گی. ہم اس کو چھوڑ کے تقریباً 300 سال ہو گئے. ہندوستان میں بھی کیا حالت تھی ہماری, اللہ نے کیا ہے شان و شوکت ایسی دی تھی گویا کہ پورا ہندوستان مسلمانوں ہی کا گڑھ تھا. آج بھی نشانیاں جاؤ جا کے دیکھ لو, کون سا شہر کون سا اسٹیٹ ایسا نہیں ہے جہاں پر مسلمانوں کی کچھ نہ کچھ نشانیاں نہ باقی ہوں. لیکن انہوں نے کیا نہیں کیا, اپنی حکمرانی میں توحید کو نہیں پھیلایا. تو کیا ہے زوال ہوتے 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 ایسی حالت ہوئی کہ جو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا اس کو رنگون میں قید کیا گیا اور اس کے بیٹوں کے سروں کو قتل کر کے انگریزوں نے اسی کے سامنے تشبیہ پیش کیا کہ لے یہ ہے تیری حکومت. اور اس زمانے سے 1857 کے بعد سے جو ذلت ہم پہ پڑی 1947 تک 90 سال ذلیل رہے, اور اس کے بعد بھی جو حکومت قائم رہی ان حکومتوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا رہا, ہم دوسرے نمبر کے شہری کے طور پر ابھی تک بھی وہی معاملہ چل رہا ہے. مسلمانوں کے پوچھنے والے کوئی نہیں ہے, اور گاؤں کشی کے نام پر کتنے بچوں کو اڑا دیا گیا, کوئی ایک نہیں ہے جو زبان کھول کے پوچھ سکے آخر اس کا جرم کیا ہے. امریکہ کا کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں کھڑی ہو کے پوچھتے ہیں آخر کیوں مرا, اور ہمارے بندے بلڈوزر سے گھروں کے گھر مار کے اڑا دیے جاتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم آہ کرتے بھی ہو جاتے ہیں بدنام, ہم آہ کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ ذلت پہ ذلت کیوں چاہی, ہم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا, توحید کو چھوڑا, شرک کو اپنایا. یہی حالت فلسطین کی بھی ہے, یہی حالت تمام جگہوں کی ہے جہاں پر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. نکلنے کا واحد راستہ توحید ہے مسلمانوں. جب تک اس حقیقت کو آپ نہیں مانو گے تب تک ہمارے لیے کوئی امن نہیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لہم الامن وہم مہتدون. فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے, اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کیا, اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہ ملایا, انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے. اگر یہ امن نصیب نہ ہوتا تو سمجھ لو ہمیں توحید نہیں ہے, ایک اللہ کو پکارتے نہیں ہیں. بہت سے لوگ بولتے کہ ارے پورے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا بھائی, پورے تو محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں نا بھائی. اللہ کی قسم یہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم بغیر سمجھے وہ بھی پڑھتے تھے. تم کیا مانتے ہو, اس سے زیادہ مانتے تھے. لیکن انہی کو دیکھ کے اللہ نے کہا کہ اے کافرو, اے مشرکو, اے اہل کفر, انہی کو دیکھ کے فرمایا جن کا ایمان یہ تھا اللہ ہی مارتا ہے, اللہ ہی جلاتا ہے, اللہ ہی کھلاتا ہے, اللہ ہی پلاتا ہے, اللہ ہی آسمانوں سے بارش برساتا ہے, اللہ ہی کا عرش ہے, اللہ ہی کی زمین ہے, اللہ ہی کا آسمان ہے, اللہ ہی پناہ دیتا ہے. یہ تمام عقائد قرآن کے اندر مشرکین مکہ کے بارے میں بھی اللہ کہتا ہے. اگر آپ کو معلوم نہیں جاؤ سورہ یونس پڑھ کے دیکھو, اللہ کہتا ہے اے مشرکین, اے
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے پوچھو من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ، کہ اگر ان سے پوچھئے اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرزقکم من السماء، آسمان سے تمہیں کون رزق دیتا ہے، زمین سے کون غلہ اگاتا ہے، امن یملک السمع والابصار، دیکھنے کی اور سننے کی قوت تمہیں کس نے دی ہے، امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، جاندار میں سے بے جان کو، بے جان میں سے جاندار کو کون نکالتا ہے، ومن یدبر الامر، کون تمہاری تدبیریں بناتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے۔ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا، وہ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کا ہی نعرہ لگاتے تھے، وہ بھی حج کرتے تھے، وہ بھی عمرہ کرتے تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی بسمہ تعالی لکھتے تھے۔ ہاں، اللہ ہی مارنے والا، جلانے والا، اللہ ہی کھلانے والا، پلانے والا۔ اور جائیے آگے، قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے کس کی ملکیت میں ہے، پوچھو ان سے مشرکین مکہ سے۔ سورہ مومنون میں فرمایا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، فوراً کہیں گے اللہ ہے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، آپ ان سے پوچھئے ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، جھٹ کہیں گے اللہ ہے۔ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ کون ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے، اسے کسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے۔ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، بدبختو اتنا ماننے کے باوجود پھر اللہ ایک کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے پوچھئے من نزل من السماء ماء، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، فاحیا به الارض من بعد موتها، بعد اس کے کہ زمین مردہ ہو چکی، یہ پانی گرنے سے لہلاتے کھیت بن جاتے ہیں، زندہ ہو جاتی ہے، تو یہ پوچھیں گے اللہ کے رسول آپ پوچھئے، تو یہ فوراً جواب دیں گے لیقولن اللہ، ضرور بالضرور بالضرور اللہ ہے۔ لام بھی تشدید، نون تشدید، لام تاکید، معلوم ہوا ترجمے میں دو مرتبہ ضرور لانا پڑے گا، وہ ضرور بالضرور کہیں گے اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، ان سے پوچھئے اللہ کے رسول تمہیں کس نے پیدا کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، تمہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ ہے۔ یہ عقیدہ تھا ان کا۔ ہاں، جب کشتی کا سفر کرتے بھور میں کشتی پھنس جاتی، وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اللہ کہتا ہے جب کشتی کا سفر کرتے سمندر کا اور سمندری طوفان میں کشتی پھنس جاتی، کوئی ان کو اب نظر نہیں آتا کہ مدد کرے گا، حفاظت کرے گا، ایسے وقت میں وہ کس کو پکارتے؟ ہماری گارنٹی نہیں، رب نے ان کی گارنٹی دی ہے۔ فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ اللہ کو خالص کرتے ہوئے پکارتے تھے، اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ تعالیٰ حفاظت کر کے زمین میں پہنچا دیتا، اذا ہم یشرکون، تب چت کرنے لگتے تھے، کہتے تھے کہ اسے پاک ہم کو پکڑے، کیا ہے فلاں ولی کو میں پکارا، لیکن اس وقت تو صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ معلوم ہوا کہ توحید ربوبیت کے اعتبار سے وہ بھی مانتے تھے اللہ کھلاتا، مارتا، جلاتا ہے، لیکن اصل میں خطرہ کہاں تھا، شرک کہاں تھا میرے بھائیوں؟ وہ تھا عبادت اس کی خالص نہیں کرتے تھے۔ تو توحید کا معنی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ سے پورا نہیں ہوتا،
توحید کا معنی اس وقت پورا ہوتا ہے جب آپ یہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں، یہ اس سے بڑا شرک ہے جو ہمیں سکھایا گیا بچپن سے. ہمیں کیا سکھایا گیا؟ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں. یہ صوفیوں کا سب سے بڑا عقیدہ، سب سے بڑا شرک ہے یہ. اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہے. کیا مطلب؟ میں بھی موجود نہیں، دیوار بھی موجود نہیں، مسجد بھی موجود نہیں، منبر بھی موجود نہیں، کیا ہے فین بھی موجود نہیں. پھر موجود کیا ہے؟ سب اللہ ہے. اصل میں دکھتا کچھ ہے، اصل تو پوری دنیا اللہ ہے. یہ معنی پہنایا صوفیوں نے اور ہمارے بچے بچے کے دل میں گھر کر گیا. اور ہمارے اچھے اچھے لوگ ابھی بھی بولتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ اللہ دل میں ہے بھائی، اللہ تو دل میں ہے. اچھا تمہارا دل اتنا بڑا ہے کہ اللہ دل میں آ جائے؟ خالی ایک پردہ اگر رب کا ہٹے گا تو یہ اس پردے کے نور سے پوری دنیا جل کے خاکستر ہو جائے. اللہ کا نور تو اتنا پاورفل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے دیکھا؟ کہا کہ کیسے دیکھوں، وہ تو نور ہے. ہاں 70 حجابات ہیں اور اس میں رب ہے. لو کشفہ، اگر اس کا ایک بھی پردہ اٹھا دیا جائے، لأحرق الظلمات وجہہ، جہاں تک انسان، جہاں تک کائنات ہے، وہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جائے. ہاں رب کو دیکھنے کی طاقت کسے ہے؟ تو یاد رکھو توحید خالص ہم نے نہیں پڑھی، ہم نے نہیں سیکھی، ہم نے حاصل نہیں کی. اللہ تبارک و تعالی کی مدد پھر کہاں سے آئے گی میرے دوستو؟ ایک اللہ کو ماننے کا مطلب ہے ایک اللہ کی عبادت کرو. سجدہ، رکوع، قیام، نظر، نیاز، کوئی بھی عبادت کے جتنے مراسم ہیں کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. یہ توحید کو اگر آپ نے مان لیا میرے بھائیوں، ہمارے تمام مسائل حل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچایا. اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ بھی پھر دوبارہ عطا کر دیا. چابیاں خود لا کے رکھ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی توحید پہ امت مسلمہ کو چھوڑ کے گئے. لیکن پھر کیا ہوا؟ 1400 سالوں کے اندر ہم نے توحید کو بالکل ہی مٹا دیا. وہی شرکیہ اعمال، وہی شرکیہ افعال، اللہ کو ناراض کرنے والے کام. تو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح یہود و نصارہ کو اس سے پہلے شرک کی وجہ سے ذلیل کیا، ویسے ہی ہم کو بھی ذلیل کیا. آج ہمارے اپنے تمام تر عہدوں کے باوجود بھی، ہمارے اپنے تمام تر آہ و بکا کے باوجود بھی، رونے پلانے کے باوجود بھی، قنوت نازلہ کے باوجود بھی، نمازوں کے باوجود بھی اللہ کی مدد آتی نظر نہیں آتی ہے. تو سوچنا چاہیے کہاں سوراخ ہے، کہاں سوراخ ہے، کہاں سوراخ ہے؟ کیوں پانی اس میں نہیں ٹھہرتا ہے؟ سوراخ شرک کا ہے. اس کو دباؤ، اس کو مٹاؤ، توحید پہ قائم رہو، توحید کو پھیلاؤ، توحید کے لیے جان مال سب کی بازی لگاؤ. پھر تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو نیست و نابود کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کا پرسان حال ہوگا. توحید والوں کی قیامت تک کے لیے بول بالا ہے. یہی اللہ نے گارنٹی دی ہے. توحید کو چھوڑ کر کوئی چیز اللہ نے گارنٹی نہیں دی. اللہ ہی توفیق دینے والا ہے. اللہ ہی سمجھ عطا کرے ہمارے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہماری جو ذلتیں ہیں اللہ تعالی وہاں سے نکال کر ہم سب کو عزتوں پہ پہنچائے. اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ان کے کردار پر پہنچائے. اللہ مظلوموں کی مدد کرے. اللہ اہل فلسطین کی مدد کرے. اللہ تبارک و تعالی اپنی برکہ رحمتوں کی برکہ برسائے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے. ہمیں توحید اور اس پر چلنا اور اسی کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تبارک و تعالی جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے، امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر وسلم على رسولنا محمد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون